اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت۔ آپ 13 شوال 194 ہجری بمطابق 21 جولائی 810 بعد از نماز جمعہ بخارا شہر میں پیدا ہوئے۔ بخارا روس کے علاقے ازبکستان میں ماہرہ النہر کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، جو چین، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس شہر میں ان تینوں ملکوں کے راستے آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ پھر ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، جو بہت صابرہ، حلیم الطبع تھی، بہت عبادت گزار اور مستجاب الدعوات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں کسی مرض کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تو ان کی والدہ کو بہت صدمہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی کہ لخت جگر کی بینائی واپس آ جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے شب خیزی کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لخت جگر کی بصارت واپس کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ جب نیند سے بیدار ہوئیں تو دیکھا کہ بیٹے کی آنکھیں روشن ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی قرآن مجید حفظ کر رہا تھا کہ مجھے احادیث حفظ کرنے کا الہام ہوا۔ جب میں مکتب سے فارغ ہوا تو اس وقت میری عمر تقریباً 10 برس تھی۔ میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور کچھ ابتدائی کتابیں بھی پڑھ لی تھیں۔ اس کے بعد میں نے مختلف اساتذہ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ذہن رسا اور کبھی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اسناد سمیت لاکھوں احادیث یاد کر رکھی تھیں۔ آپ کا اپنا بیان ہے، مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ سند میں کوئی تابعی ہو یا صحابی، میں ان کی ولایت، جائے پیدائش اور سن وفات الغرض سب کچھ جانتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ان کے شیخ امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول پیش کیا، میں اپنی کتاب میں 70,000 احادیث کو دیکھتا ہوں۔ یہ سن کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شاید اس زمانہ میں کوئی ایسا شخص بھی ہو جو 2 لاکھ احادیث اپنی کتابوں میں دیکھتا ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اپنا نام نہیں لیا، لیکن ان کی مراد اپنی ذات تھی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے تو بغداد کے مشائخ نے جمع ہو کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا۔ امتحان کا طریقہ کار یہ ہوا کہ 10 علماء کو مقرر کیا گیا اور ہر عالم کو 10 احادیث دی گئیں۔ پھر انہوں نے سند اور متن میں تبدیلی کی، اس طرح کہ ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کے متن کے ساتھ ملا دیا، دوسری حدیث کا متن کسی اور حدیث کی سند کے ساتھ ملا دیا۔ اس طرح انہوں نے 100 کی تعداد میں مقلوب احادیث تیار کی۔ ہر ایک عالم کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ جب مجلس خوب جم جائے تو باری باری ان احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پیش کیا جائے۔ جب بغداد میں مجلس حدیث قائم ہوئی، جس میں مقامی اور بیرونی بے شمار لوگ موجود تھے اور اہل مجلس مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، تو طے شدہ پروگرام کے مطابق ان 10 علماء میں سے ایک عالم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا اور ایک مقلوب حدیث پیش کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسے نہیں پہچانتا۔ جب اس نے دوسری حدیث پیش کی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اس طرح اس نے اپنی 10 احادیث پوری کر لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کے متعلق یہی کہتے تھے، میں اسے نہیں پہچانتا۔ پہلے شخص کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی طے شدہ منصوبے کے مطابق 10 مقلوب احادیث پیش کی۔ اس طرح باقی علماء نے بھی باری باری احادیث کو الٹ پلٹ کر پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کو یہی جواب دیتے تھے، میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا۔ اہل مجلس میں سے کچھ حضرات تو منصوبے کی تہہ تک پہنچ گئے اور کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے اور ذہانت میں شک و شبہ کرنے لگے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شخص کو بلایا اور اسے کہا، میں تو پہلے یہ حدیث اس طرح پڑھی جبکہ صحیح حدیث اپنے متن اور سند کے ساتھ ایسے ہے، پھر اس کی پیش کردہ دوسری حدیث پڑھی اور اصل متن اور سند کی نشاندہی فرمائی، اسی طرح باقی 8 احادیث درست کر کے بتائیں۔ پھر آپ نے دوسرے شخص کو بلایا اور اس کی پیش کردہ مقلوب احادیث صحیح متن اور سند کے ساتھ بتائیں، اسی طرح ہر آدمی کو بلاتے رہے اور ہر ایک کی 10 مقلوب احادیث کو صحیح سند اور متن کے ساتھ بتاتے رہے۔ اس واقعے کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کے بعد بائیں الفاظ اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انسان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا سکہ تسلیم کر لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس مجلس میں 100 صحیح احادیث کا بیان کر دینا کوئی تعجب انگیز بات نہیں، بلکہ تعجب و حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے مقلوب شدہ 100 احادیث کو صرف ایک دفعہ سن لینے کے بعد انہیں اسی ترتیب کے ساتھ یاد کر لیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حفظ احادیث، تیزی ذہن، دقت نظر، کثرت فقاہت علی الحدیث کی وسیع معرفت اسانید، قوت حافظہ اور ملکہ اجتہاد و استنباط میں اپنی مثال آپ تھے۔